السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں حقیر سید شجر علی ہندوستان کی قدیم درگاہ اہل سنت کی سنیوں کی عظیم درگاہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور آج ایک اہم ضروری بات پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند اسلام پر دی ہوئی ایک عظیم قربانی، بلکہ انسانیت پر دی ہوئی ایک عظیم قربانی کی نشانی اور دلیل ہے۔ اسلامی سال شروع بھی قربانی پر ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، ادھر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی اور ادھر نبی کے نواسے امام حسین کی قربانی۔ امام حسین علیہ السلام کے یاد میں تمام سنی خانقاہیں جو ہندوستان میں سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں خانقاہیں ہیں اہل سنت والجماعت کی، تو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں سینکڑوں برس سے جب سے یہاں کلمہ گو آباد ہیں، خانقاہوں نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی ترویج و اشاعت کی اور تعزیہ داری کو عام کیا، اور الحمدللہ تعزیے کے بہت زیادہ امام حسین کے اس روضے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اہل سنت میں۔ اگر کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حسین کے صدقے میں صاحب اولاد کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو حسین کے صدقے میں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جا کر کے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیضان ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا سردار بتایا ہے۔ امام پاک علیہ السلام کو عظیم مرتبے پر اللہ نے شہادت جیسے مرتبے پر فائز کیا، اور امت کی حاجت رسائی کے لیے اہل بیت کا ایک ایسا سرمایہ عطا فرما دیا ہے کہ ان کے رہتے کبھی بھی پریشان ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ امت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بہت پہلے آقا کی حدیث ہے کنز العمال کی، سرکار نے فرمایا النجوم امان لاہل السماء و اہل بیتی امان لاہل الارض۔ آسمان کے ستارے، آسمان کے لوگ، وہاں کی مخلوقات اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ ان کے پاس ستارے موجود ہیں، اور زمین کی تمام مخلوقات چاہے کسی مذہب کے ہوں، کسی ذات کے ہوں، کسی دھرم کے ہوں اور کسی برادری کے ہوں، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، وہ تمام اس وجہ سے محفوظ ہیں کیونکہ ان کے پاس آل رسول موجود ہیں۔ تو آل رسول کا ہونا، حسنین اور ان کی نسل کا ہونا، یہ تمام دنیا کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ تو اہل بیت کی یادگار کے دن آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دن آ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے دو خاص گزارشیں کرنی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تمام عالم میں جہاں جہاں پر امام حسین کے دن منائے جاتے ہیں، آپ سب سے دو اہم آج گزارش کرنی ہے۔ پہلی گزارش یہ آپ حضرات سے کرنی ہے کہ امام حسین کا جو مہینہ آتا ہے وہ غم کا مہینہ ہے، اور اس کی مبارکباد دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے محرم کی مبارکباد دی ہو کہ نیا سال شروع ہوا ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایسی مبارکباد نہ رسول اللہ نے دی، نہ چاروں صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، چار خلفاء جو اسلام کے ہوئے، انہوں نے بھی مبارکباد محرم کی نہیں دی۔ اور اس کے بعد جو چار امام ہم سنیوں کے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چار ہم سنیوں کے امام ہیں۔ ان چار سنی اماموں نے بھی کبھی مبارکباد نہیں دی اسلامی سال کے شروع ہونے کی۔ اس کے بعد پھر ہمارے علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی ہوں، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، یہ سب اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں۔ ان علماء نے بھی کبھی کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے کہ محرم کی مبارکباد دی ہو کہ نیا سال، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو اس کی مبارکباد ہو، کیونکہ یہ سارے علماء، ائمہ، سادات اور اہل بیت یہ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کی شروعات کی ہم مبارکباد اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی شروعات
غم حسین سے ہوئی ہے، اور غم حسین منانا، غم حسین سے محبت کرنا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک غیر مسلم شاعر نے کہا تھا کہ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ تو محبت کس قدر کرتے ہیں غیر اہل بیت سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دامن میں کوئی ذات، کوئی برادری اور کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے، یہاں صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے، اور صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ حضرات سے پہلی گزارش یہ کرنی ہے کہ خدا کے لیے، اپنے رسول کی رضا کے لیے، رسول اللہ نے بڑی محبت کی ہے حسین سے، کبھی گردن کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، اس لیے چوما کیونکہ وہ جانتے تھے سرکار عالم الغیب نبی ہیں کہ یہ نواسہ ہمارا کربلا کے میدان میں امت کے لیے شہید ہوگا، اس لیے سرکار نے کبھی مبارکباد نہیں دی آنے والے نئے سال کی۔ تو آپ لوگ مبارکباد بھی نہ دیں، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات کہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ امام حسین کا روضہ جو بناتے ہیں آپ، تعزیہ شریف بناتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کریں، اس کو لہو و لعب کا اور مذاق کا، تفریح بازی کا حصہ مت بنائیں، کیونکہ ہم صوفیوں کا اور سنی خانقاہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تعزیہ شریف میں موجود رہتے ہیں، غلاموں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کون غلام کس حالات میں ہے وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے وہاں ڈی جے، ڈانس، ناچ گانا، مذاق، ڈانس، ناچ، اس طرح کا کوئی کام مت کیجئے، اس لیے کیونکہ غم کے ایام ہیں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے ہیں ان دنوں میں، اور امت ہنسے، یہ چیز امت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور میں اہل سنت کی تمام عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام سنی خانقاہیں تعزیہ شریف امام حسین کا بناتی چلی آئی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن مقدس میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ تعزیہ اصل میں کیا ہے؟ نشانی ہے اللہ کے رسول کے نواسے کی۔ تصویر بنانا اور تصویر کی عبادت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ شرعاً حرام ہیں، منع ہیں، شرک ہیں، لیکن جس میں تصویر نہ ہو جاندار کی، تو اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے اور وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب ہے، رسول اللہ کی نالین کا جس طرح سے نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے کی انسان تعظیم کرتا ہے، اس کے برکتیں حاصل کرتا ہے، اور اس کے تعویذات بناتا ہے۔ اسی طرح سے آپ خانہ کعبہ میں جائیے تو خانہ کعبہ میں حجر اسود ہے، پتھر ہے، لیکن اس کو بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے اس سنگ اسود کی نسبت ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے صفا اور مروہ ہے، ان کے لیے قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اس لیے نشانی ہے، پتھر ضرور ہیں، لیکن ان کی نسبت ان پتھروں کی حضرت سیدہ ہاجرہ کی طرف ہو گئی، وہاں آپ تھوک نہیں سکتے ہیں، ان کی عبادت آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی احترام کریں گے اس جگہ پر، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت ہے، تعزیہ شریف کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی ایک آیت سن لیجئے، سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اے ایمان والوں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ پھر نشانیاں اللہ نے بیان کی، اور پہلی نشانی شہر حرام بیان کیا، یعنی کہ رمضان کا مہینہ، اس کے دنوں کا احترام کرو۔ دوسری نشانی وللہدیہ، ہدیہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ پھر تیسری نشانی قلائدہ، قلائدہ کہتے ہیں جو جانور خانہ کعبہ میں ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، پٹا پڑا ہوا جانور۔ اور چوتھی نشانی والآمین البیت الحرام، جو خانہ کعبہ کے حج کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس کی بے حرمتی مت کرو، اس کی عزت مت کرو۔ یہ چاروں چیزیں اللہ کی نشانی ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے قربانی کا جانور، اور اس کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ اس کے بال کو آپ نالی میں نہیں پھینک سکتے ہیں، اس کے خون کو آپ نالی میں نہیں بہا سکتے ہیں، اس کی بوٹی کو، اس کے گوشت کو آپ زمین میں پھینک نہیں سکتے ہیں۔
اس کے بالوں بے جان بالوں پر کا بھی احترام کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ میرے استاد نے جب اس آیت کو پڑھایا تھا اور اس کی تفسیر پڑھائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آخر وجہ کیا ہے کہ بے جان بال اور پر کا احترام کیا جا رہا ہے، بے جان گوشت کا احترام کیا جا رہا ہے؟ وہ تو چلا گیا، وہ تو قربان ہو گیا، اب سینگ بے جان ہے جانور کی اور اس کے بال بے جان ہے، کیوں؟ تو استاد کہنے لگے کہ اس لیے اس کا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر کے خدا کو پیش کی گئی قربانی یاد آ جاتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین کے تعزیے کو دیکھ کر کے نہ فرعون کی یاد آتی ہے، نہ نمرود کی یاد آتی ہے، نہ یزید کی آتی ہے، نہ شداد کی آتی ہے۔ امام حسین کے تعزیے کو دیکھ کے صرف حسین کی یاد آتی ہے۔ تو جب امام حسین کی یاد آتی ہے اور خدا کو پیش کی گئی قربانی یاد آ جاتی ہے اس تعزیے کو دیکھ کر کے، تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کا احترام کرنا یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا خدا کے رسول نے سکھایا ہے۔ ہاں، اگر تعزیے میں کوئی لوگ تصویر رکھ دیتے ہیں تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ شرعاً منع ہے۔ اگر کوئی انسان تعزیے کے سامنے ڈی جے سے ڈانس کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو غیر شرعی ہیں، جس سے شرعاً جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ چیزیں تعزیے شریف میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو ہم اہل سنت کی خانقاہوں میں 1400 برس سے یا حسین کی شہادت کے بعد سے جو محبت، جو خلوص اور جو تعزیہ داری چلی آ رہی ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو اس لیے تعزیہ بنانا نہیں چاہیے، تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عرسوں میں بھی عورتیں شامل ہوتی ہیں، بازاروں میں بھی بہت سارے عورتیں جاتی ہیں، تو کیا بازار بند کر دیے جائیں گے یا عرس ختم کر دیے جائیں گے؟ یا پھر جو جلوس اور جلسے ہم اہل سنت والجماعت کے جلسے ہوتے ہیں تو ان جلسوں میں بھی بہت سارے علاقوں میں عورتیں بیٹھتی ہیں، تو کیا ان عورتوں کی وجہ سے جلسے اہل سنت کے جلسے بند کر دیے جائیں گے؟ نہیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ عورتیں باپردہ ہو کر جائیں، تعزیہ شریف کی زیارت کریں، امام حسین سے مانگیں، اب اولاد مانگیں، پریشانیوں سے نجات مانگیں، یہ ساری چیزیں مانگیں، لیکن باقاعدہ باپردہ ہو کر شریعت کی حد میں رہ کر کے مانگیں۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی جس سے شاعر اللہ کا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا وہ ثابت ہوا، اور امام حسین کا روضہ وہ بھی اللہ کی ایک نشانی میں سے ہے کیونکہ وہ نبی کے نواسے کی طرف منسوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آپ کے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ خیر، اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس کے دلائل چاہیے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.madareazam.com۔ madareazam.com پر آج ہی ہم لوگ ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت ساری کتابیں اور بہت سارے فتاوے اس میں داخل کرنے والے ہیں، جن میں ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء کے فتاوے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محرم شریف میں یا تو خدا کے لیے اگر آپ سنی ہیں مبارکباد مت دیجیے، کیونکہ یہ طریقہ بالکل نیا ہے اور بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، کسی نے نہیں کیا۔ اور حسین کا روضہ ضرور بنائیے، لیکن ڈانس، ڈی جے، توہین، مذاق، ٹھٹھا اور لہو و لعب سے بچ کر کے اپنی آنکھوں کو غم حسین میں بھگا کر کے تعزیہ بنائیں، ورنہ یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا کرے۔ میرے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا اور ہر تعزیہ دار سنی تک پہنچائیے، اور ہر تعزیہ دار سنی یہ جان لے کہ ہندوستان کی جتنی درگاہیں ہیں تمام درگاہوں میں امام حسین کا تعزیہ بنتا ہے، اور تمام سنی خانقاہوں میں بنتا آیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ بنتا چلا آئے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حسنین کی محبت عطا فرمائے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔